والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا الباواز بلند پڑھ کے السلام علیکم یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول وعلى آلك الصادق الأمين السلام عليك يا سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة الأنبياء والمرسلين حضرات عزیز وقار اللہ جل شانہ دے فضل اور توفیق دے نال 6 رمضان مبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد اسی اور میں رب وعدہ لا شریک دی عظیم گھر کے اندر اکٹھے ہیں اور رب جل شانہ دی عظیم رحمتاں برکات اور اس کی انوار و تجلیات دا رمضان مبارک دی نام و کیف کڑیاں دے اس طرح نزول ہو رہے ہیں آج دے ساڑھے درس دا موضوع فہم زکاة ہے حضرات زی وقار کے جس وقت آج مسلمان اس معاملے اندر تھوڑا جا سست ہو گیا اور اس لحاظ اندر کہ جس وقت اس نے نماز کو فرض سمجھا کہ نماز پنج کرنا فرض ہے اور نماز دی فرضیت کو اس نے اپنے ذہن دماغ فہم و خرد کے اندر جگہ دیتی مگر زکوٰۃ کے معاملے کے اندر اس نے اپنے آپ کو چھٹی محسوس کی کہ شاید اس معاملے کے اندر چھٹی ہے تو اس بات کو میں واضح کرتا چلا اور سب تک یہ ذہن نشین ہو جائے کہ جس طرح نماز کی فرضیت ہے اور نماز پنج کرنا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بھی فرضیت ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے اور زکوٰۃ والی عبادت اتنی اہم عبادت ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال مبارک تو بعد مدینہ شریف کے اندر اس فتنے کا شک پیدا ہویا کہ جنہوں نے تلوار دے ڈر کو کلمہ پڑھیا ہے وہ مرتد نہ ہو جان اور وہ خطرہ بالکل صحیح ثابت ہویا کہ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ اسی زکوٰۃ نہیں ادا کرنا یہ اسلام کی طرف معاذ اللہ ساڑھے تے زیادتی ہے اسی زکوٰۃ نہیں دیا کیونکہ اسلام دے روح دے نال ملکی نظام ٹیکس تے نہیں چلتا بلکہ زکوٰۃ تے چلتا ہے تو لہذا انہوں نے کہہ دیا اسی نہیں دیں گے ٹیکس زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اسلام دے روح دے نال ٹیکس جڑا ہے وہ غیر مسلم کو لیا جائے گا مسلمان واسطے کوئی ٹیکس نہیں مسلمان صرف زکوٰۃ ادا کرے گا اور اس کے زکوٰۃ دے نال سارے پورے مملکت چلیں گے تو لہذا اس حوالے دے نال جو خطرہ سی صحابہ وہ بالکل ویسا ہی ہویا کہ لوگ زکوٰۃ دے کچھ منکر ہو گئے انہوں نے کہا جسے زکوٰۃ نہیں دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین انہوں نے اندازہ لگایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رقیق القلب نے نرم دل نے تو شاید کہ اس زمانے سے واپس چلے جائیے کہ جڑا زمانہ سرکار کی آمد تو پہلے دس وہ زمانہ پھر لوٹ کے نہ ساڑھے تے آ جائے یعنی ہر طرف پھر جہالت نہ ہو جائے جنہ نے بارے اندازہ لگا کے بیٹھے سن کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رقیق القلب نے نرم دل نے چھٹی دے دیں دے انہوں نے اتنا سخت آرڈر جاری کیتا کہ قیامت تک سرکار دے دین کو زندہ اور تابندہ فرمایا سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا زکوٰۃ لینا تو دور دی بات ہے جیڑا جانور زکوٰۃ دے اندر آئے اور اس جانور دے گلے کے اندر جڑی رسی لٹک رہی ہے میں اس رسی کو حاصل کرنے واسطے تلوار چلاؤں خبردار کو بندہ زکوٰۃ تو بغاوت ہے تو لہٰذا اتنی اہم عبادت ہے زکوٰۃ نماز تو اسی پڑھ دی زکوٰۃ دی چھٹی
تو لہٰذا یہ یاد رکھو کہ جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی تب تک نماز بھی مکمل فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ مطلب ہے ادھا دین رکھ لے ادھا دین چھوڑ دیتا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ ایک اتنا اہم عبادت ہے کہ جڑا کہ قرآن پاک کے اندر بارہا اللہ جل شانہ نے جتھے نماز کا ذکر فرمایا فوراً نال زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جڑی آیت مقدسہ ہم تلاوت کی گئی رب جل شانہ نے اس کے اندر بھی ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جڑے ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل چنگے عمل کیتے، واقاموا الصلاۃ فرمایا اور پھر نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم فرمایا ان لوگوں واسطے اجر ہے ان لوگوں کے واسطے رب دے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا انہوں نے کسی قسم کا کوئی غم اور خوف ہی نہیں۔ تو حضرات ذکر اللہ تعالی شان نے غم اور خوف نہ ہونے کی گارنٹی پھر دیتی جس وقت بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بنے۔ ہاں جی فرمایا ایمان بھی لے آندا، چنگے کام بھی کر لے، پھر نماز قائم کی تھی، انہوں کافی نہیں سی یا مولا اتنا کافی ہو گیا، تیرے تے ایمان لے آندا، تیرے رسولوں تے ایمان لے آندا، تیرے نبیاں تے، تیرے فرشتیاں تے، آسمانی کتاباں تے، قبر حشر تے ایمان لے آندا، نماز بھی قائم کر لو، ان معافی مل جانی چاہیے، جنت کی بشارت ہو جانی چاہیے، جنت کی خوشخبری کا جو ہے وہ اعلان کر دینا دیتا جانا چاہیے۔ مگر اللہ نے فرمایا نہیں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرو تو پھر جنت کی خوشخبری ملے گی، پھر جنت دی دا اعلان سنایا جائے گا۔ تو لہذا یہ بات اس آیت مقدسہ ضرور نال ثابت ہوئی کہ جس طرح نماز پنجگانہ عبادت فرضیت سمجھ کے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے مال دے وچوں زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مسجد کے اندر امام صاحب کو مقتدی نے چلو دن وچ نہیں تو ہفتے وچ 5 باری مسئلہ پوچھا کہ میری نماز وچ ٹوٹ گئی، اس طرح ہو گیا، سجدہ صاحب کہے گا نہیں ہوئے گا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، میری نماز مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ والا مسئلہ سال وچ ایک باری بھی کوئی نہیں پوچھا، یہ مطلب ہے ادائی کوئی نہیں کر دے، یہ مطلب ہے ادائی اگر ادا کرتے ہو تو مسائل امام کو پوچھتے، امام کو پوچھتے نا مسئلہ سی۔ تو لہذا یہ مقصد ہے کہ اگر اسی مسئلہ کوئی نہیں پوچھا تو پھر زکوٰۃ اسی کوئی نہیں دیتے، اگر زکوٰۃ نہیں دیندے تو پھر یاد رکھو باقی عبادت کی بھی گارنٹی کوئی نہیں، آدھا اسلام تو لے لیا اور آدھا اسلام چھوڑ دیتا، تو لہذا یہ اسلام نہیں، اپنی پاؤں پیچھے کرو جناب۔ تو زکوٰۃ اس چیز کا نام نہیں ہے، عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو چھوڑ کے باقی ساری عبادات کی جائیں اور زکوٰۃ باقی اگلے ادھے دن کے عمل نہ کیتا جائے، تو لہٰذا ایک کامل عبادت نہیں۔ تو لہذا رب جل شانہ نے ارشاد فرمایا کامل عبادت اور جنت دی گارنٹی اور اس کی منادی اور اس کا اعلان اس وقت کیتا جائے گا کہ جس وقت بندہ اسلام کے اندر پورا داخل ہو جائے گا۔ تو حضرات جی وقار اگلی بات ہے کہ اسی نے سمجھا کہ شاید کہ زکوٰۃ ادا کرنا بظاہر تو مال کم ہو گیا، لاکھ روپیہ پیا سی 2500 روپیہ دے دیتا تو یہ کم ہو گیا، پیچھے تو 97,500 رہ گیا، 2500 سے کم ہو گیا، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دے۔ تو حضرت جی مولوی نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور آؤ دیکھو کہ کیا زکوٰۃ ادا کرنا مال کم ہوتا ہے یا مال ود جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی پہلے کہ زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم سمجھا کہ لفظ زکوٰۃ کا معنی کی ہے، 2 معنی ہیں لفظ زکوٰۃ، یہ جو لفظ ہے نا زکوٰۃ دا زا کاف واو اور تا، زکوٰۃ دا 2 معنی میں، ایک معنی ہے پاکیزہ ہو جانا، ایک معنی کیے اور دوسرا معنی ہے کثرت ہو جانا۔ تو لہذا اگر دونوں معنی بھی مراد لے لے جان تو زکوٰۃ کے اندر دونوں معنی اور مفہوم ہی موجود نہیں۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ایک معنی طیب ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، تو لہذا مال جو ہی زکوٰۃ مال جو ادا کی تھی مال پاک ہو گیا، اور دوسرے کہ کیا مال زکوٰۃ ادا کیتا تو پھر
لفظ زکات کا معنی بھی یہ بنتا ہے کہ جو ہی زکات کا پیسہ مال وچوں اپنی زکات نکالی ادا کی تھی تو نال ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب میسر فرما دیتے کہ جن نال مال دن بدن بڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرات جی وقار اچھا یہ بھی دیکھ لیے کہ کیا یہ اللہ نے اس امت ہی فرض کیتا ہے یا پہلی امتوں دے وچ؟ ایک سوال آ سکتا ہے بندے دے ذہن کے اندر کہ امت اللہ نے خیر والی امت بنائی تو کیا یہ بظاہر سانو جو مشکل لگ رہی ہے مشکل نہیں؟ اگر سانو مشکل لگ رہی تو کیا یہ مشقت صرف اس امت ہے یا پہلی امتوں دے بھی ہے؟ تو نہیں جناب پہلی امتوں دے بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت بھنگوڑے دے اندر سے جھولے دے اندر چھوٹے بچے کچھ دنوں میں قوم والے نے تہمت لگائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں دی گود سے بول کے اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی دی۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی دی نال انہوں نے اگلا اعلان بھی کیتا، انہوں نے کہا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مریم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے دنیا والے ہو میں اللہ کا بندہ ہوں، چھوٹی عمر کچھ دنوں دے لے آپ نے، اور آپ نے بول کے ماں دی گواہی دیتی پاک دامنی دی، اور اگلی گل فرمائی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور میں برکت والا بنایا گیا، میں برکت والا بنایا گیا۔ اور بلکہ اتنے میں روک کے گل کراں گا آج کچھ لوگ برکت دے بڑا خلاف ہیں، لو جی تسی ہر چیز تو برکت لیندے ہو، جڑی کوئی چیز تواڈے امام صاحب استعمال کرن اونوں بھی چوب لیندے ہو، جڑی پیر صاحب استعمال کرن اونوں بھی چوب لیندے ہو، ہاں جی خانہ کعبہ دے نال جڑی شے ٹچ ہو جائے اونوں چوب لیندے، روزہ نال روزہ رسول نہ جڑی چیز لگی اونوں چوب لیندے، کیوں؟ اس کی مراد کی ہے برکت لینا۔ تو یہ فتویٰ لایا کہ امت نے جی برکت لے لی تو شرک ہو گیا، تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں پورے دا پورا ہی برکت والا بنا کے ہاں جی دیکھو نا، ہاں جی اللہ نے فرمایا نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زبان فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میں نے بنا کے بھیجا گیا برکت والا، میں نے بنا کے بھیجا گیا برکت والا، کہ اللہ نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ میں جملہ کتنے بول رہا تو پتہ چل گیا کہ برکت لے لینا یہ شرک نہیں ہوتا، شرک کی اور تعریف ہے کہ جڑی اسی اپنے پہلے بہت سارے جگہ تے اور اپنی دروس کے اندر درس کے اندر اور جمعے میں خطبے کے اندر یہ مسئلہ بیان کر چکی ہے۔ تو برکیف میں تھوڑا جا موضوع کو ہٹ کے بیان کیتا کیونکہ اتنے کے بھی موضوع بن رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم والے ہو یاد رکھنا کہ میں نے برکت والا بنا کے بھیجا گیا، ما کنت وَأَوْصَانِي، اور فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے میں حکم دیتا ہے بالصلاۃ، نماز پڑھنا، والزکاۃ، اور زکات ادا کرنا، وَدُمْتُ حَيًّا، اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میں نے اس واسطے بھیجا کہ میں حیات کی تربیت اور تعلیم دیواں۔ تو حضرت جی وقار یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پتہ چلیا زکات خالی اس امت فرض نہیں ہوئی، پہلی امت بھی موجود سے۔ دوسرے مقام پہ دیکھو کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اے محبوب کتاب میں بھی ذکر کرو، اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی، کہ بے شک اسی وعدے کو سچا کرنے والے ہیں اور انہوں رسول بنا کے بھیجا۔ تو فرمایا کہ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور اے محبوب جس اسماعیل کا ذکر کر رہے ہیں نا اے او اسماعیل نے کہ جڑی اپنے وکان یأمر اہلہ، جڑی اپنی اہل و عیال کو حکم دیتے ہیں بالصلاۃ والزکاۃ، نماز ادا کرنا اور زکات ادا کرنا۔ تو دیکھو حضرت اسماعیل کی زکات ثابت ہو گئی۔ تھوڑا یا اور پیچھے چلو جاؤ، یہ بھی سورہ مریم دی آیت جڑی ہن حضرت اسماعیل کا ذکر کی، اگلی سورۃ الانبیاء ہے جس کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم اور آپ دی آل حضرت یعقوب کا ذکر کیتا، اور پھر حضرت یعقوب کو حضرت اسحاق کا ذکر کیتا۔ تو اتنے پھر فرمایا
فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ فرمایا یہ بھی وہ نے کہ جڑے نماز قائم کرنا بھی حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی حکم دیتے ہیں۔ تو گویا یہ پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ خالی اس امت فرض نہیں ہوئی بلکہ پہلی امتاں تے بھی زکوٰۃ فرض سی۔ ہاں انہاں دا طریقہ مختلف سی، انہاں دا نصاب مختلف سی، اس امت واسطے طریقہ بھی جدا گانا ہے اور نصاب بھی جدا گانا ہے، مگر یہ ثابت ہوا قرآن کی آیت سورہ مریم تو اور آیت سورۃ الانبیاء تو کہ اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ والا جو فرضیت ہے، جو عبادت ہے، انہوں پہلی قومت بھی اللہ نے رکھا۔ حضرات ذی وقار آگے جی میں بات عرض کر رہا سا کہ زکوٰۃ کا مال دین لگیا پیسہ کم نہیں ہوتا، پیسہ کم نہیں ہوتا۔ ایک تو اس ایک جھٹکی مثال ہے کہ اگر کسی نے پرانے بندے وچ بیٹھے ہو خوب چلدا کسے ویکھیا ہوئے جس دے وچوں ڈول سٹ کے بوکا پھینک کے پھر ڈول کھینچا جاندا سی، رسی کھینچی جاندی سی اور پانی نکالا جاندا سی، بورنگ سسٹم نہیں سی۔ تو جن نے ویکھیا اس کو یاد ہوئے گا کہ جب تک وہ کنواں پانی دینا رہنا سی تب تک کنویں دا پانی صاف بھی رہنا سی اور خوشبودار بھی رہنا سی اور بالکل میٹھا رہنا سی جب تک وہ پانی کنواں دینا رہنا سی۔ جس وقت کنویں سے پانی نکالنا چھوڑ دیتا، پانی نیچے بھی چلا گیا، بدبودار بھی ہو گیا، بے ذائقہ بھی ہو گیا اور کنویں کا پانی مسلسل نیچے بھی چلا گیا، کم ہو گیا۔ تو لہذا پتہ چلا جب کنواں سیراب کرتا رہا، جب کنواں لوگوں کو اپنا فیض لٹاندا رہا، تب تک کنواں لبا لب بھرا رہا۔ جو ہی اس نے لوگوں کو فیض دینا چھوڑ دیتا، کنویں کا پانی گندلا بھی ہو گیا، میلا بھی ہو گیا، بدبودار بھی ہو گیا اور بالکل آہستہ آہستہ سطح بھی نیچے چلی گئی۔ تو پتہ چلیا دیر نال چیز ود دی گھٹ دی نہیں۔ اچھا یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک مثال ہے جی گل قرآن و حدیث کی کرو تو اللہ کا قرآن موجود ہے، کیا ہی انداز ہے رب دا اور سورہ بقرہ ہے اور اسی اپنے عام دنوں کے اندر رمضان کے علاوہ بھی جو سارا درس چلتا ہے اس کے اندر سورہ بقرہ دی تفسیر اور ترجمہ اس کی بیان کر چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ جو مال خرچ کرنا ہے کی مثال کی ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی مثال ہے، فرمایا جس طرح کہ اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرنے کی مثال ہے کہ جویں کمثل حبہ، فرمایا ایک دانہ بویا ہوئے، ایک دانہ بویا ہوئے اور ایک دانے دے اوپروں 100 سٹے نکلنا، ایک دانے دے اوپروں 100 سٹے نکل، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، سبحان اللہ، ہر دانے تو 100 ایک سٹے کو ایک دانے کو 7 سٹے نکلان اور اللہ ہر سٹے کے اندر 100 دانہ رکھ دے۔ تو فرمایا دانہ ایک خرچ کیتا مگر اللہ نے اس کا ثواب 700 گنا عطا فرمایا۔ آج بینک کے اندر پیسے رکھاؤ تو کہندے نہیں جیسے سالانہ سود دانو 2.5% دیاں گے، 3% نفع دیاں گے، اور بندہ ہوں تے پرائیویٹ بینک ایسے آگے جڑے 6.5 یا 7% تک بھی شرح سود پے کر دے، بندہ بڑا پٹھیاں سیدھیاں چھالا مارتا جی لاکھ روپیہ رکھایا، سال بعد 7,000 پروفٹ مل گیا، تو اسی سمجھا بڑا زیادہ ہے۔ اللہ کی فرما رہے، اللہ فرما رہے نہیں بے وقوفت ہوں، 7,000 لے کے راضی ہو گئے ہیں، اگر وہ دی رات خرچ کرتا تو 70,000 عطا فرمایا جائے، 7,000 نہیں 70,000 عطا فرمایا جانا سی۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ مجھے تینوں سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں تینوں دس دینا، اچھا جس گل تک مشورہ رب دے دے کیا اس کے اندر شک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرما دیتا کہ میری راہ اگر مال خرچ کرنے کی مثال ایویں ہے کہ جی ایک دانہ خرچ کرے گا اس دانے کو پھر 7 سٹے نکلن گے، ہر سٹے 100 دانہ ہوئے گا تو 700 گنا تینوں نفع عطا فرماواں گا۔ اچھا 700 کی تو قید لگ گئی، 700 کی تو قید ہوگی،
اللہ فرمائے نہیں قید کوئی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس کو زیادہ بھی عطا فرما سکتا ہے، اللہ چاہے تو اس کو زیادہ۔ تو حضرات عزیز وقار اتنا وقت تو صرف زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کے اندر بیان کرتے ہوئے لگ گیا، مگر آؤ دیکھو کہ تھوڑا جیسے دیکھ لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر کنہ کنہ چیزاں دا خیال رکھنا یہ ضروری ہوئے گا۔ سب تو پہلے تو دو چیزاں دا خیال رکھا جائے گا کہ زکوٰۃ کے اندر دو چیزاں نے، اباحت اور تملیک۔ اباحت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دا پیسہ دیتا جائے اس کو اس دا مالک بنا دیتا جائے تو پھر زکوٰۃ ادا ہوئے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے پیسے دا لاکھ روپے کے اوپر 2500 روپیہ زکوٰۃ سی سال بعد، اور اس 2500 دی دیکھ پکوا کے غریب فقیر بلا لے اور کھلا دیتی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ نفلی صدقے کا ثواب ضرور ملے گا، مگر فرضیت جو واجب سی وہ واجب عبادت ادا نہیں ہوئی۔ واجب عبادت ادو ہوئے گی جدو تملیک کر دیتی جائے گی، یعنی کہ مال اس دے ہینڈ اوور کر دیتا جائے گا، اس کی ملکیت اندر دے دیتا جائے گا، اس مال دا مالک بنا دیتا جائے گا فقیر مسکین نو، تو لہذا پھر زکوٰۃ ادا ہوئے گی۔ تو دو چیزاں سن زکوٰۃ دے ادا کرنے اندر معاملے ایک اباحت اور ایک تملیک۔ اباحت کا معنی ہے کہ کسی دے اختیار نہ دیتا جائے بلکہ اپنے کو رکھ کے اور بٹھا کے کھانا کھلا دیتا جائے، یا کپڑے یا سوٹ کا امتحان لے آنا، سوٹ کٹ کٹ کے مختلف مساکین کو دے دیتا تو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئے گی۔ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوئے گی جس وقت پوری ملکیت دا مالک بنا دیتا جائے گا جس کو زکوٰۃ دیتی جا رہی۔ آگے آ گیا جزء مال۔ جزء مال تو مراد یہ ہے کہ جزء مال تے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئے گی، کہ جس طرح ایک بندہ کہے کہ میرا فلاں ایک مکان ہے میں کرائے واسطے بنایا ہوا ہے، تو میں زکوٰۃ چونکہ سال بعد عطا کر دینی ہے، تو اس مکان دا 5000 روپے یا 10,000 روپے کرایہ میں کسی غریب نے مکان سے بٹھا دینا، جو ماہانہ کرایہ آئے گا میں لکھتا رہا گا اور سال بعد ٹوٹل کر لوں گا، جو بنے گی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ جزء مال ہے، مال دا جزء، مال دا کل نہیں ہے، تو لہذا زکوٰۃ اتنے بھی ادا نہیں ہوئے گی۔ زکوٰۃ تو نہیں ادا ہوئے گی جس وقت جس کو مستحق کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتا جا رہا ہے اس کو مکمل ملکیت دے دیتی جائے، مالک بنتا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگلی چیز آگئی جی کہ زکوٰۃ دے اہل ہون دا کیڑیاں چیزاں نے، تو انہاں وچ مین 3 چیزاں نے کہ جنہاں دے اندر اگر وہ پائیاں جان گیا تو بندہ زکوٰۃ دا اہل ہوئے گا، زکوٰۃ دین دا پابند ہوئے گا۔ پہلی چیز اس کی سونا اور چاندی ہے، دوسری چیز مال تجارت ہے، اور تیسری چیز مال بہائی۔ 3 چیزاں نے، جس وقت تینوں میں ایک بھی پائی جائے گی یا تینوں اکٹھیاں پائیاں جان یا ایک بھی پائی جائے تو بندے تے لازم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ سونا اور چاندی کو مراد کی ہے، سونا اور چاندی کو مراد یہ ہے اس کے کول 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولی چاندی دے برابر پیسہ یا 7.5 تولے سونا اس کے کول موجود ہوئے تو اس کی زکوٰۃ سال بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ 52.5 تولے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ 2 چیزاں نے، ایک چیز سونا ہے اور دوسری چیز کا نام چاندی ہے، تو لہذا سونا بڑی چیز کا نام ہے، چاندی ہلکی چیز کا نام ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے اندر ہلکی چیز کی کیلکولیشن پہلے کی جائے گی۔ 7.5 تولے سونا اگر 1 لاکھ روپیہ بھی تولا آج کے حساب میں لگاؤ، ویسے زیادہ ہو چکا ہے، مگر اگر لاکھ روپیہ بھی لگاؤ تو وہ جب تک وہ دیکھو کہ وہ 7.5 لاکھ روپے کا مالک نہیں ہوئے گا تب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ تو علماء فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ غریباں نال زیادتی ہے، انتظار چ بیٹھا کہ جدو 7.5 لاکھ ہوئے گا تو میں زکوٰۃ دیاں گا، تو یہ غریباں نال زیادتی ہے۔ چھوٹی قیمت، چھوٹی چیز دا، چھوٹے ثمن دا پہلے اس کی کیلکولیشن کی جائے گی۔ تو 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کی تقریباً اس دور کے اندر جو اس کے پیسے بندے نے وہ تقریباً کوئی 92,000-95,000 روپیہ رقم بندی۔ تو اگر 92,000 روپیہ اس کے کول سال بھر موجود رہا اور سال مکمل ہونے بھی 92,000 ہے، 92,000 اس کے کول ہے، تو لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، نہیں دے گا تو مال سارا حرام ہو جائے گا۔ دوسری قسم مال تجارت، تجارت کا مال،
جس دے نال وہ کاروبار کر رہے ہیں، جو اس کی فیکٹری اندر مال پہ ہے، جو اس کی دکان اندر مال پہ ہے، مال تجارت میں بھی زکات ہے۔ اگر اسی اپنے آپ کو چھٹی سمجھا، کیونکہ اکثر اسی عوام وچ گل مشہور ہوندی ہے، نہیں جی جڑا لین دین واسطے مال رکھیا وہ دے وچ تو کوئی نہیں زکات نہیں۔ مال تجارت ضرورت تو زائد ہے، ضرورت اصلیہ تو زائد ہے، تو لہذا مال تجارت تے بھی زکات ہے۔ تیسری قسم ہے مال بہائم، ایسے جانور جس دا پالنا انویسٹمنٹ تے شامل سی یا جس دا پالنا تجارت تے شامل سی، ایسے جانوراں دے اندر بھی زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ تو حضرات ذی وقار تین اقسام نے جس تے کوئی ایک بھی شرط پائی جائے تو لہذا انہاں تینہ شرطاں کوئی پائی جائے گی تو بندے تے زکات ادا کرنا ضروری ہو جائے گا، نہیں ادا کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ پہلی قسم سمجھ آ گئی کہ 52 تولے 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت 92,000 روپیہ لگا لو۔ اگر 92,000 روپیہ اس دے کول رمضان شریف ہے، اس کو مثال دے لینے ایس رمضان نے اس دے کول 92,000 روپیہ وہ دی ضرورت اصلیہ تو زائد پہ ہے۔ ضرورت اصلیہ کی نے؟ ضرورت اصلیہ اس دے سارے اپنے استعمال شدہ کپڑے نے، استعمال شدہ برتن نے، استعمال شدہ رہائش والا گھر ہے، اور ضرورت اصلیہ تو مراد اس کی کنویس، چاہے وہ 4 ٹائرہ والی ہے، چاہے وہ 2 ٹائرہ والی ہے، چاہے گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، وہ جس حوالے دے نال بھی اپنی ضرورت دے نال اس نے رکھی ہوئی ہے۔ چاہے اس نے اپنے گھر اندر 2-3 گاڑیاں رکھی ہیں، ایک اپنے واسطے، بچے کو سکول چھوڑن لے آنے واسطے، بیگم کے استعمال واسطے، ماں باپ کے استعمال، تو اس میں بھی چھوٹ ہے۔ وہ چیز جڑی ضرورت اصلیہ دے اندر شامل ہے، اس کو علاوہ ہٹ کے جتنا مال ہے اس کے اندر 92,000 روپے تے سال پورا ہو جائے گا تو اس کے اوپر زکات دینا واجب قرار ہو جائے گی۔ اور مال تجارت، دکان کے اندر مال، بندے دی کریانے دی دکان ہے اور سارا سال اس نے سسٹم چلایا، ایس رمضان کے اندر اس نے دیکھا کہ میری دکان اندر 1 لاکھ روپے کا سودا ہے جس کا میں ٹرن آؤٹ بنا کے اپنا منافع کما رہے ہیں۔ اگلے رمضان تے جدو پھر آئیڈیا لگایا گیا کہ میں سارا سال اپنے بچے کا پیٹ بھی پالیا، کچھ سیونگ بھی کی یا میرے کچھ نقصان بھی ہویا ہے، مگر ایٹ دا اینڈ میری دکان آج بھی 1 لاکھ روپے کا مال موجود ہے، تو 1 لاکھ تے پورا سال ہو گیا، تو لہذا مال اس مال دا زکات دینا بندے تے واجب ہوگی۔ تیسری قسم مال بہائم، اس مراد جانور ایسے رکھنا جس طرح آج کل ٹرینڈ ہے، بچے پال لے، کٹیاں پال لیاں یا اس طرح بھینس تیار کر لی، تو اس حوالے سے ایسا مال جس نے تجارت بندہ لین دین کر رہا ہے، اس مال دے اوپر بھی زکات لازم ہے۔ ہاں ایسے جانور کو جس کو صرف دودھ حاصل کیتا جا رہا ہے یا اس کی نسل بڑھائی جا رہی ہے اور وہ دے وچوں بھی دودھ لینا مقصد حاصل ہے، تو ایسے مال کی زکات نہیں ہے۔ اگر اس کی تجارت کرنا بندہ اس کی تجارت کر رہا ہے تو وہ لہذا اس مال کے اوپر زکات دینا ضروری ہے۔ حضرات عزیز وقار یہ 3 صورتاں سن کہ جنہ صورتاں کے اندر زکات دا بندہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تینوں صورتاں پائیاں یا تینہ چ ایک بھی پائی جائے گی تو زکات اس سے واجب ہو جائے گی۔ اگے زکات ادا کرنے کے اندر 10 چیزاں نے، وہ 10 چیزاں پائیاں جان تو پھر بندہ زکات دا اہل بنے گا، جہدے وچ سب تو پہلی شرط ہے حریت، یعنی کہ وہ بندہ کسی دا غلام نہ ہوئے، آزاد ہوئے۔ اور آج کل جو نظام ہے الحمدللہ کوئی بندہ بھی کسی دا غلام نہیں ہے، وہ زر خرید غلام والا دور گزر چکیا۔ ہن الحمدللہ ہر بندہ چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، یا وہ بندہ اپنے کاروبار والا ہے، ملازمت کرنے والا ہے، سارے ہی آزاد نے، تو لہذا اس شرط سارے ہی پائے گئے۔ دوسری چیز اسلام، یعنی بندہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر کی زکات نہیں۔ تیسری وہ بلوغت تک ہونا چاہیے، وہ بالغ ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے وراثتی رقبہ مل گیا، وراثتی مال ملیا، مگر وہ حالی تھی وہ خود بالغ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جب تک وہ حالت بلوغت تک نہیں پہنچیں گے، شریعت نے اس کو چھوٹ دے کے رکھی ہے۔ جو ہی وہ بچہ بالغ ہوئے گا، وہ جوانی کے اندر پاؤں رکھے گا، فوراً اس کے اوپر زکات، مال دے وچوں زکات ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ چوتھی شرط عاقل ہونا، عقل مند ہونا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ایسا بندہ جس کا عقل ٹھیک نہیں، یا وہ مجنون ہے یا پاگل ہے، اگرچہ وہ کروڑا پتی بھی ہے تو اس کی زکات کی معافی و زکات نہیں ادا کرے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، حساب کتاب کا نہیں پتہ، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی زکات واجب نہیں۔ 5ویں شرط مال مشروط، یعنی کہ انہیں دسیا کہ ایسا مال کہ جیڑا ضرورت اصلیہ دے اندر نہیں، چاہے بندے واسطے وہ پہننے کا 1 سوٹ ہے، چاہے اس نے 50 سوٹ رکھے،
مگر نیت یہ ہے کہ وہ تجارت کی نیت نال استعمال کی نیت نال ہے، اگرچہ اس کو لے لیا خرید لیا پسند نہیں آیا گھر رکھ دیتا. کئی لوگ ایسے نے جنہوں نے اللہ نے کچھ دیتا ہے کہ وہ ہر ہفتے شاپنگ کرنے جاتے ہیں مگر انہوں وچوں ایک دو سوٹ استعمال کرتے ہیں باقی پہ ہی لیندے ہیں. یا لیڈیز اس طرح بہت سارا یہ عمل کردیاں نے ضرورت دیا چیزاں لیندے ضرورت واسطے استعمال کرنے واسطے نے. یا ایک گھر کے اندر کھانے کے بہت سارے سیٹ نے، ایک ڈنر سیٹ ہے، ایک جناب پتھر والا سیٹ ہے اور پانی والا سیٹ اور اس طرح مختلف. تو لہذا وہ تجارت کی نیت نال نہیں سی، وہ استعمال کی نیت نال سی. اگرچہ کیتا یا نہ کیتا تو لہذا مال مشروط مراد یہ ہے ایسا مال جڑا تجارت کی نیت نہ رکھا گیا ہوئے اس سے زکات ضروری ہوئے. تو فرمایا مال مشروط کا ہونا بھی ضروری ہے. اور فرمایا چھٹی چیز کی ہے، فرمایا مال نصاب تک پہنچ چکا ہو، یعنی کہ مال سال کے شروع کے 92,000 روپیہ ہوئے، درمیان دے اس کدے ودیا ہوئے کدے گھٹیا ہوئے، لیکن سال کے اینڈ تے جا کے پھر 92,000 پورا ہو گیا تو ہن یہ صاحب نصاب ہے، اس سے زکات ادا کرنا ضروری ہے. آگے فرمایا ساتویں چیز کی ہے، فرمایا بالکتام. ساتویں چیز ہے کہ وہ نصاب والے مال کا قبضہ وہ دے کول ہوئے، یعنی کہ بندہ ہے تو 2 لاکھ کا مالک مگر اس نے 2 لاکھ کسی کو لینا ہے وہ کول نہیں، اس نے کسی کو ادھار دیتا ہے، اس نے کسی کا کام کیتا ٹھیکیداری کی علی ادھر لینے نہیں مالک نہیں بنے. تو جب تک ہاتھ کے اندر نہیں آن گے تب تک زکات نہیں. اگرچہ اس نے کسی کو کروڑ بھی لینا ہے مگر جب تک اس نے قبضے سے نہیں آیا تب تک اس کے اوپر زکات نہیں ہے. جو ہی اس کے قبضے کے اندر آ جائے گا اس وقت اس کے زکات ضروری ہے. 8ویں شرط جڑی ہے حولان حول. حولان حول تو مراد یہ ہوتا ہے کہ جڑا نصاب والا مال ہے اس پہ سال مکمل ہو جائے، یعنی کہ سال مکمل. حول کا معنی ہوتا ہے شروع اور حولان آخر. تو حولان حول تو مراد یہ ہے ابتدا وچ بھی سال دے 92,000 روپیہ ہوئے آخر تے بھی 92. ہن یہ نہیں سوچنا کہ 92 کی گنتی پوری ہوئے، مطلب یہ ہے کہ کم از کم 92,000 ہن اگے جتنے ہزاروں لاکھوں ہوئے گا اس حساب نال 2.5% کے حساب نال یعنی 40واں حصہ مال دا 40واں حصہ زکات ہے اور 40واں حصہ 2.5% بنتا ہے. تو لہذا 92 تو یہ شرط ہے کہ 92 ہویا تو بندہ زکات دینا اس کو ضروری ہوگا. اوپر جتنا رقم ہے اس کو 2.5% کے حساب سے کیلکولیشن کر کے وہ اپنی زکات ادا کرے گا. اور 9ویں شرط ہے مال قرض پاک ہوئے، یعنی کہ اس کے کول لاکھ روپیہ تو موجود ہے مگر وہ 30,000 کا مقروض بھی ہے، 50,000 کا مقروض بھی ہے. تو جس وقت قرضے کی رقم بچوں نکالی تو خود پھر پیچھے صاحب نصاب نہیں رہ گیا. تو جس وقت قرض سی اور پیچھے رقم نکال کے صاحب نصاب نہیں رہا پھر زکات اس سے نہیں ہے. ہاں اگر اس نے قرضہ دینا ہے اور مال بھی کول موجود ہے مگر قرضہ اتنا ہے اگر دے بھی دیتا جائے تو پھر بھی 92,000 کول رہے گا تو پھر بھی اس کے اوپر زکات ادا کرنا ضروری ہے. تو حضرات جی وقار آخری اس کی شرط 10ویں نمبر پہ وہ یہ ہے کہ مال جڑا ہے وہ حاجت اصلیہ تو زائد ہوئے، کہ اس کی جو حاجت ہے نا وہ ایکسٹرا مال ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت دیا بھی چیزوں کے کیلکولیٹ کر لے. وہ اگر کیلکولیٹ کر کے 92,000 بن رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے. صاحب نصاب وہ ہے جڑا استعمال والی چیزوں تو علاوہ اس کے کول اگر 92,000 روپے پورا سال ہو جائے گا تو اس کے اوپر زکات ہے. اچھا جس طرح شریعت بیان کر رہی ہے اگر تسی اور میں اندازہ لائیے تو اسی خود بھی اور ساڈے محلے قرب و جوار رشتہ داراں چوں کئی لوگ نے ایسے کہ جڑے صاحب نصاب نے اور زکات نہیں ادا کرتے. 92,000 تے کوئی ویلیو نہیں آج دے دور. تو دیکھ لو میں پہلی گل کی تھی کہ 5 نمازاں اسی پڑھنے ہاں تو ہفتے وچ 7 واری مسئلہ پوچھنے ہاں جی میں زور ہے رہی میں کیویں پڑھاں، ایک رکعت میری چھٹ گئی سی وہ کیویں پڑھا. دا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ دے ہو تاں ہی مسئلہ پوچھ رہے ہو. تے زکات والا مسئلہ سال وچ ایک واری بھی پوچھے دا مطلب دیندے کوئی. تو لہذا یہ یاد رکھو کہ دی بڑی پکڑ ہونی ہے. میں اگر وعید سنان لگ پاواں تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا سرکار فرمایا جڑا بندہ زکات مال تے زکات نہیں نہ ادا کردا فرمایا کہ سارا مال ساری زندگی حرام کھاندا رہا، بچے نے بھی حرام کھلاندا رہا. اور دوسرا ہے کہ جدوں مر کے پہنچے گا اللہ دے حضور تو فرمایا معاشر الدین وہ سارا مال فرمایا اکٹھا کر کے
اس کے سر کے اوپر رکھا جائے گا اور وہ اتنا وزنی ہوئے گا کہ بندہ زمین کے 7 تہوں تک نیچے دھنس جائے گا۔ اور ایک صورت یہ دسیا گیا کہ وہ سارا مال ایک بہت بڑا اژدہا بن جائے گا، سانپ بن جائے گا اور بار بار بندے کو ڈسے گا۔ اور اتنے یہ نہیں کہ ایک بار ڈسیا موت آ گئی جان چھوٹ گئی، نہیں، موت دیانی کوئی ایک درد اور ایک تکلیف بار بار دیتی جائے گی۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر تھوڑی تکلیف کٹ جائے، حالانکہ اس اندر تکلیف ہے نہیں، مال بڑھے گا۔ جڑا بندہ زکات نہیں دیندا، اج وہ حدیث سنی انہیں ہے سارا طریقہ سنیا، نیت کر لوے میں زکات ادا کراں، اج دی ڈیٹ لکھ لوے، آندے سال تک اگر مال ودے تو آخنا قرآن نے سچ کیا ہے، اور اگر نہ ودے تو پھر بالکل شکوہ ضرور بنتا ہے، لیکن قرآن گواہ ہے، اللہ فرماندا ہے مال ودنا ہی ودنا ہے۔ لو جی، یہ ساری چیزاں زکات دین دے حوالے نال، صاحب نصاب ہون دے حوالے نال، اور زکات دین دے اہل ہون دے اعتبار دے نال۔ آخر تے ایک گل سن لو کہ زکات دینی کیوں، دین دے اعتبار دے نال اللہ نے قرآن نے وہی ترتیب بیان فرمائی ہے۔ میں اختصار دے نال بس 1.5 منٹ چ گل مکا دیاں گا۔ قرآن دی آیت بھی یہ بات ثابت ہے، آیت کی تلاوت بھی بس اسی وچوں چیزاں بیان کر دینے ہاں۔ اللہ فرمایا کہ زکات تسی دے سکتے ہو فقیر نو، مسکین نو، زکات اکٹھے کرن والے نو، ایسا غیر مسلم جن دی تالیف قلبی ہوئے انہوں بھی دے سکتے ہو، غلام آزاد کرن واسطے کروان دی نیت ہوئے اس کو بھی دے سکتے ہو، اور مقروض دا قرضہ ادا کرن واسطے بھی زکات دے سکتے ہو، غازی اور مجاہد جڑے اللہ دی راہ تے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہو انہوں نے بھی زکات دے سکتے ہو، اور مسافر کو بھی زکات دے سکتے ہو۔ فقیر اور مسکین وچ فرق کی ہے؟ ساسی تو سمجھنے دو میں جملے ایک کو نہیں پتہ لیکن فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ فقیر اس کو کیا جانتا ہے کہ جدے کول استعمال دیا چیزاں تو ہون مگر وہ خود صاحب نصاب نہ ہوئے، مطلب کہ وہ کپڑے پان بھی ہون، گھر چ رہن برتن بھی ہون، کھان پین سون واسطے چار پائیاں بھی ہون، اپنی ضرورت واسطے کوئی اس نے کدی کوئی سواری یعنی کہ موٹر سائیکل تو نہیں، سائیکل وغیرہ اس طرح کی رکھی ہوئے، کار سنن واسطے کوئی 1500 موبائل بھی رکھا ہوئے، مگر وہ صاحب نصاب خود نہیں ہے، یعنی خود 92,000 کا مالک وہ نہیں ہے، تو یہ کہا جائے گا یہ فقیر ہے۔ اسی سمجھنا ہے کہ پتہ نہیں منگن والے جڑے ہوندے نے وہ فقیر ہوندے، فقیر اس کو کیا جانتا ہے کہ جڑا سفید پوشی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ گھر بھی اپنا ہے مگر اب گھر کرائے دا ہے، اپنا نہیں، گھر اس کا کرائے دا ہے، لیکن وہ اپنی عزت لکا کے اپنے بچے تو لے کے بیٹھا ہے، کپڑے پانوں جوتی پانوں ہے وے، ہلکا پھلکا موبائل استعمال کرنا، مناسب کی زندگی بالکل گزر بسر ہے وے، مگر خود صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کو کیا جائے گا یہ فقیر ہے، تو اس کو بھی زکات دینا جائز ہے اور لگتی ہے اس بندے، اور بلکہ کچھ لوگ ائمہ کرام تک کہتے ہیں کہ سفید پوش بندے کو چاہیے کہ پہلے دیتی جائے، کیونکہ سوال نہیں کرتا، اپنی عزت نفس کی وجہ تو دستا ہی نہیں لوگوں، تو لہذا اگر ایسا بندہ موجود ہے محلے یا ہمسایاں یا پہلے رشتہ داراں تو اس سے سوال کریں تو پہلے اس کو زکات دے دینی چاہیے۔ دوسرا ہے مسکین، مسکین انہوں کہتے ہیں جہاں کو کچھ بھی نہ ہوگے، کچھ بھی بیچارے کو کوئی نہیں ہے، انہیں سوٹ بھی کسی کو منگ کی پایا ہے، تو یہ کہتے ہیں مسکین، تو لہذا یہ دونوں زکات لگ جائے گی، دے دی جائے گی۔ تیسری صورت ہے زکات اکٹھی کرنے والے، زکات اکٹھی کرنے والے کون ہیں؟ جس طرح کے دینی مدارس، ہاں جی، تو دینی مدارس واسطے زکات اکٹھی کی جانے کی، اسی قرآن پڑھانے ہیں، سارے کو بہت سارے لوازمات نے انہوں نے ادا کرنے ہیں، اور بہت سارے سارے کو معاملات نے کہ جڑے اسی فی سبیل اللہ کرنے ہیں، سارے کو بچے مستحق پڑھتے ہیں، انہوں نے راشن خرچ ہوتا ہے، یا اسی اپنے مدرسے واسطے چیزاں لے آنے ہیں، صفحہ لے آنی ہیں، کھان دی کوئی سامان لے آندا، یا اسی بچے کی ضرورت واسطے کوئی چیز لے آندی، اس کا بل پے کر دیتا، اس طرح دا۔ تو لہذا جو بھی کھاتا ہے، مسجد نہیں، مسجد کے علاوہ جو بھی کوئی بھی دینی کام ہے تو اس کے اندر زکات کا مال اکٹھا کرنے والا کسی کو وکیل بنایا جاتا ہے یا ڈیوٹی لگا دیتی جاتی ہے، تو اس کو بھی زکات کا مال دینا چاہیے۔ اور اس روک کے میں گل کراں گا کہ الحمدللہ کچھ دن پہلے اسی اعلان بھی کیتا سی، باقاعدہ اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ 10 رمضان المبارک کو، جو اسی اپنی مسجد اندر 3 مہینوں کا بچیاں کا فہم دین کورس شروع کیتا سی، وہ ساڈا مکمل ہو رہا ہے، پہلی کھیپ الحمدللہ ساڑی مکمل ہو رہی ہے۔ 17 بچیاں نے ساڑے کو بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھیا، اور شریعت اور فہم دین کے ابتدائی اصول قوانین اور سارے مسائل پڑھے، ختم نبوت بھی علم پڑھیا، 40 حدیثاں بھی زبانی الحمدللہ یاد ہو گیا۔ تو لہٰذا الحمدللہ
بہت اچھی خواتین دی عورتوں کی محفل کروا رہے ہیں. ہوں تو ویسے سارے کو ہر مہینے 11 کی مگر اس دفعہ انہوں نے سننا بھی دیتی جان گیا, انعامات بھی دیتے جان گے, اور انہوں انعامات کے اندر نمازیاں نے بھی بہت سارے نمازیاں نے تعاون کیتا ہے, اور الحمدللہ فردن جاننے سب اللہ حاضری سب بھی قبول کرنے والا ہے. تو بہرکیف میں بات عرض یہ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے یعنی اس مراد دینی مدارس نے یا فلاحی کام کرنے والی این جی اوز نے, ایسی این جی اوز کی مراد اور بھی بہت ساری تنظیمیں نے, مگر میں صرف اتنی گل کراں گا کہ جنہاں دا پتہ لگ رہا ہوئے کہ ہاں جی یہ صحیح واقعی غریباں مسکیناں تے حق ادا کر رہے ہیں, انہوں نے علاج کروا رہے ہیں, انہوں نے آٹا لے کے یا چینی لے کے راشن لے کے دے رہے ہیں, یا بیواہ دا مدد کر رہے ہیں, یا غریباں بچیاں دی شادی کروا رہے ہیں, پتہ ہوئے کہ ساڈے پیسے نال اے کام ہو رہے ہیں, تو لہذا ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دیتی جا سکتی. تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ساڈے کو جس مدرسے کے زیر اہتمام بچیاں کو کورس کروایا گیا, اس مدرسے کا نام رکھا جامعہ حفظۃ النورانی. جامعہ حفظۃ النورانی اس مدرسے کا نام رکھا ہے جو اپنے کو اپنی مسجد اندر زیر اہتمام مدرسہ چل رہا ہے. تو اس کے اندر انشاءاللہ العزیز رمضان تو بعد حفظ دی کلاس بھی سٹارٹ کی جا رہی ہے بچیاں دی, اور یہ 3 ماہ والا جو ہے یہ کورس والا سلسلہ بھی جاری رہے گا. تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزاں اور بہت سارے ہوں, جس طرح نمازیاں کہہ کے جس طرح کے جی محبت والے لوگ نے انہوں نے پردے نال کہہ کے یا کچھ تھوڑا جہا اعلانیاں بھی کہہ کے تو فنڈنگ کروائی ہے, کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت سارے اخراجات ہیں. تو لہٰذا اس طرح سانو بھی اس کے اندر ضرورت ہے. تو لہٰذا اگر اسی زکوٰۃ دا فطرانہ کے فطرانے دا مال ادا کرنا ہے یا گندم آ گئی عشر دینا ہے, تو اس حوالے دے نال اسی ضرور بے ضرور اسی اپنے علاقے نو اور اپنی محلہ اور اپنی مسجد مدرسے کا بھی ضرور خیال رکھنا انشاءاللہ. تو آگے مسئلہ آ گیا 4 نمبر پہ کہ غیر مسلم, ایسا غیر مسلم جڑا شر نہ پھیلاتا ہوئے, جن نے ساری زندگی اسلام کو کوئی گل نہ کی ہوئے, قرآن کو کوئی گل نہ کی ہوئے, سرکار کی عزت کے بارے کوئی گل نہ کی ہوئے, اور بلکہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ جڑے پاکستان جس ٹائم یہودی عیسائی رہ رہے ہیں نا, غیر مسلم انہوں نے زکوٰۃ نہیں لگتی, کیونکہ آئے دن کسی نہ کسی کام میں ملوث ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی بھی ٹیکس دے رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, یہ ساڑھے تو علاوہ اگر کوئی گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لے رہی ہوگی یا جزیہ لے رہی ہوگی تو کام ہی کہتے ایسا بھی کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ ہوں تو ساڑھے تو حکمران بڑے بیٹھے, مسلمان لڑائی ہو جائے تو بندہ سرکاری دربار عدالت جا کے کو جا مد مقابل جھگڑ لینا, اگر یہاں لڑائی ہو جائے تو فوراً اس کو جو ہے نا وہ شہری مسئلہ بنا دیں. یہ جی سانو ساڑنا چاہتے سن جی, بس سانو یہ فوراً ہمدردی والا کیس بنا لیں عیسائی. تو لہٰذا یہ پھر یہ اوپر تک انہوں کی اپروچ ہوتی ہے, اپنے پادری تو پھر اوپر اپنی اگاں تک پھر اگے تک یہ پریشر دلوا لیں اور انہوں نے پھر بڑی جلدی سپورٹ بھی ملتی ہے. تو لہٰذا یہ ساری حرکتوں کی وجہ تو پاکستان میں جو یہودی عیسائی رہ رہے ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں, انہوں نے نہیں دینا چاہیے. غلام آزاد کرنا ہوں ٹرینڈنگ نہیں رہ گیا. مقروض کا قرضہ ادا کرنے واسطے ہاں یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. اگر ایسا مقروض جڑا بیچارہ پھنسیا ہے اور قرض داروں قرض خواہ جڑا انہوں تنگ کرتا ہے اور اس کے کول حاجت نہیں ہے, اس کے کول اتنا استطاعت نہیں ہے کہ قرضہ پے کر سکے, روز اس کو پریشان کرنے آتے ہیں محلے یا علاقے اس کی بےزتی کا باعث بنتے ہیں. تو اگر زکوٰۃ کا پیسہ تھوڑے کول ہے اور تم چاہتے ہو کہ اس کی مدد کی جائے اور اس کی خلاصی ہو جائے, جان چھٹ جائے, تو لہٰذا اس طرح قرض دار کی جگہ تے زکوٰۃ کا پیسہ دے کے قرضہ اتار دینا چاہیے. 7ویں نمبر تے غازی مجاہدین جڑے ہوندے نے جہاد تے جاندے نے, کیونکہ وہ اللہ دے واسطے جہاد فی سبیل اللہ کردے نے, پیچھے گھر دے نظام واسطے اگر انہوں نے زکوٰۃ دینی پے جائے تو انہوں نے زکوٰۃ لگے. اور آخری اور 8ویں چیز کی ہے مسافر کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے کہ وہ مسافر کو زیادہ راہ نہیں اور اس کے کول کوئی ایسا سلسلہ نہیں, تو لہٰذا مسافر کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے اور اس کے واسطے بھی لازم ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر یہ ساری چیزاں سر کہ جنہوں زکوٰۃ اسی دے سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کو علاوہ وہ جڑے لوگ فیشن بنا کے ہر بندہ ہی سینہ کان کے آ جاتا ہے, مینوں بھی لگتی جی مینوں بھی دیو. تو لہٰذا ایسا بندہ جن سانو پتہ ہے کہ خود صاحب نصاب ہے, جڑا میں اس گل کی نا کہ وہ استعمال موٹر سائیکل بھی نہ ہوئے تو مکان اپنا بھی نہ ہوئے, مطلب اس کو مراد یہ ہے کہ اگر اس کے کوئی موٹر سائیکل ہے تو پہلے وہ سیل کر کے کاروبار کیوں نہیں کرتا, یا وہ بیچ کے اپنے حالات کیوں نہیں بہتر کرتا, یا مکان بیچ کے اپنے آپ کو سیٹ کیوں نہیں کرتا. تو لہٰذا ایسا بندہ جن کی ملکیت اندر مکان ہے یا ملکیت اندر 40-50 ہزار کی موٹر سائیکل ہے, وہ زکوٰۃ لینے کا حال نہیں ہے. اور اگر وہ زکوٰۃ لے گا تو یہ بات فقہا لکھ گئے کہ وہ بندہ حرام کر رہا ہے, وہ حق مار رہا ہے
تو لہذا سانو سوچنا چاہیے کہ اسی ایسے لوگوں زکات نہ دئیے کہ جڑے جو ہے وہ مستحق نہیں نے، بلکہ خود صاحب نصاب نے. آج کا لیکچر بہت لمبا ہو گیا، کافی وقت تقریباً کوئی 45-50 منٹ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا یہ وجہ ضروری اس واسطے سی کہ احکام دین کے مسائل سن تو مکمل بیان کرنا ضروری سی. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا